السلام علیکم حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آیت مختصر سی آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کا مطلب خیز ترجمہ یہ ہے کہ خالق کائنات، مالک موجودات و ممکنات ارشاد فرما رہا ہے ابل راب لیب رقاب میں، لائب کتاب میں اور آخری اعلامی اور ربانی کتاب میں، تمام ادیان عالم میں سے جو دین میرا بنایا ہوا ہے، میری بارگاہ میں قابل قبول دین ہے اور نجات دین و دنیا کا ضامن و کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ آج کی مجلس ظاہر ہے کہ حضرت علامہ حکیم امیر الدین اسلام کے مخلص محقق اور مصنف کی یادگار منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بحمد اللہ تحقیق کر کے 12 سال کی مدت میں نجف اشرف عراق میں جا کر، سعودی عرب میں جا کر، ایران میں جا کر، توران میں جا کر، ترکی میں جا کر علماء کرام سے، مختلف علماء کے مذاہب سے مراد کی یہ تحقیقات ہی خالق اکبر نے 12 سال کے بعد ان کو راہ ہدایت دکھا دیا اور آل محمد کی کشتی نجات پر سوار ہو گئے۔ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین۔ جو حق و حقیقت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو راستہ دکھا دیتے ہیں۔ لہذا طلب نہ ہو، تڑپ نہ ہو، جستجو نہ ہو تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں ابو جہل زندگی بھر بیٹھتا رہا، اٹھتا رہا، جاتا رہا، اور جب ابو لہب بھی جاتا رہا، زندگی بھر کلام کرتا رہے، لیکن تڑپ نہیں تھی، طلب نہیں تھی، جستجو کے حق نہیں تھی۔ ابو جہل رہا اور ابو لہب رہا، لیکن وہ ایسے کرنی یمن میں رہ کر بہشت بری کا وارث بن گیا۔ صہیب نومی روم میں رہ کر ہدایت پا گیا۔ سلمان محمدی پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں پہنچا، اس مرتبہ پر پہنچا کہ سلمان منا اہل البیت کا حقدار بن گیا۔ جناب ابو ذر اس ربض میں رہنے والا بارگاہ رسالت میں پہنچا تو پیغمبر اکرم نے فرمائے اس آسمان نے کسی پر سایہ نہیں ڈالا، اس زمین نے اپنے اوپر کسی کو نہیں اٹھایا جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ لہذا معلوم ہوا کہ طلب ہو، اللہ کا وعدہ ہے جو حق و حقیقت کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، خالق کائنات کا وعدہ ہے مانو کو رضا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ حضرت مولانا حکیم امیر الدین، ان کے استاد محترم حضرت مولانا علی محمد صاحب نے تحقیق کی، کیا کہ دریافت بہادے اور تحقیقات کے نتیجے میں
دونوں ساز و شعر دن مل کر ایسی کتاب لکھی کہ قیامت تک وہ ہدایت کا شرما رہے گی، اور مخالفین جتنا زور لگائیں اس کا جواب نہیں لکھ سکیں گے۔ آج تک لاجواب ہے، قیامت تک لاجواب رہے گی۔ ممتاز حسین رضوی نے کہا تھا اللہ اللہ جانا خدا کس کا امیر دین ہو، اے فلک ایسی فلک ویسے میں آئی دہی، ایسی کل کو نجات کی کشتی پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا اہل و بیتی امان الامتی من اختلاف، میرے اہل بیت جو ہیں وہ امت کے لیے باعث امن و امان ہیں، اختلاف سے بچنا ہے تو میرے آل محمد کا دامن چھوڑنا۔ اذا خالفت قبیلۃ صارت حزب ابلیس، فرمایا جب کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی گروہ میرے اہل بیت کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے گا، وہ شیطان کا گروہ بن کر رہ جائے گا۔ اگر رحمان تک پہنچنا ہے، جنت الفردوس کی جاگیر کو حاصل کرنا ہے، جہنم سے برات نام حاصل کرنا ہے، تو میرے آل محمد کی کشتی نجات پر سوار ہو جانا ہے۔ جو آؤ گے مختلف کشتیاں نظر آئیں گی، کسی پر بنی ابوجہ کو بورڈ لگا ہوا ہوگا، کسی پر بنی عباس کا بورڈ لگا ہوا ہوگا، تم دیکھتے جانا، آگے گزرتے جانا، جو آل محمد کی کشتی نجات نظر آئے اس پہ آنکھیں بند کر کے سوار ہو جانا۔ پیغمبر خاتم ہو کر وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق ہو کر گارنٹی دیتا ہوں، اگر آل محمد کی کشتی پر سوار ہو گئے یقیناً پار ہو جاؤ گے۔ اگر منہ موڑا، رخ بدلا، تو دنیا میں جب تک رہو گے گمراہ ہو جائے گے، مر جانے کے بعد جہنم میں گر کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لہذا آل محمد کا مذہب، میں نے کہا تھا محرم کے ایام میں ہزاروں کے مجمع عام میں کہ خالق کائنات کو واحد لا شریک مان کر، سردار انبیاء کو خاتم الانبیاء مان کر، اللہ کو عادل مان کر، اور علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک بارہوں کا امام مان کر، نبی کا قائم مقام مان کر، واجبات شریعت کو ادا کرنے کے بعد، محرمات دامن بچانے کے بعد، قیامت کو برحق ماننے کے بعد اگر جنت میں نہیں جا سکتا تو دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا جنت کا وجود نہیں ہے یا جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا علی، اگر جنت ہے اور راستہ بھی ہے تو محمد و آل محمد کے راستے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، مختصر عرض کروں، اسلام جو اللہ نے بنایا، جو پیغمبر اکرم نے 23 سال کی طویل و عریض مدت میں لوگوں تک پہنچایا، جسے حیدر کرار نے، چند مخلص صحابہ اخیار نے مل جل کر پھیلایا، جسے مشکل وقت آنے پر حسین ابن علی نے، سید و شہداء نے سب کو قربان کر کے زندہ جاوید بنایا۔ اگر اس اسلام کی تعبیر ہے، تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے تو مذہب شیعہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کا فرمان
سنی شیعہ کتاب میں چھلک رہی ہیں، سوائے کہ مور کا جو نامی صدی میں لکھی گئی حماد بآل محمد کے خلاف لکھی گئی۔ نام یہ ظاہر ہے آسمان کی بلانے والی بجلیاں جب گریں گی تو مذہب آل محمد کو غزم کر کے ختم کر دیں گی، لیکن جس کو رب رکھے کون چکھے؟ خالق اکبر نے اسی ابن حجر مکی سے قلم سے ایسی حدیثیں لکھوا دیں کہ جب تک ہمارے سٹیجوں پر وہ حدیثیں بیان نہ کی جائیں مذہب آل محمد کی صداقت کو 4 چاند لگتے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی انت وشیعتکم الفائزون یوم القیامہ، اے بھائی علی سنو اور دنیا کو سنا دو کہ قیامت والے دن جو جنت میں جانے والے ہیں، جہنم سے دامن بچانے والے ہیں، حوروں سے عقد و ازدواج فرمانے والی ہیں، جو جہنم سے نجات پانے والے ہیں، وہ تو ہے اور تیرے شیعہ ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ یا علی، یہ حدیث لکھنے کے بعد خواب غفلت جاگا ابن حجر 9ویں صدی میں لکھ رہا ہے، مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر لکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شیعوں کی رد میں کتاب لکھ رہا ہوں، حدیثیں وہ لکھ رہا ہوں جو شیعوں کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ تو کہتے ہیں اقولو، میں کہتا ہوں نحن شیعۃ علی کرم اللہ تعالی وجہہ، ہم علی کے شیعہ ہم ہیں جو روافض کہلاتے ہیں، وہ علی کے شیعہ ہیں، وہ ابلیس کے شیعہ ہوں گے۔ علی شیعہ جو اعلانے کے حقدار، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو لیکن یہ نہ سوچا تمہارا نام اہل سنت والجماعت ہے، پیغمبر اکرم جنتی بناتا ہے، جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، تو شیعان حیدر قرار کو اپنا نام آج بدل کے شیعان حیدر قرار رکھ دو، ہمارے تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ ادھر 12ویں صدی میں ابن حجر مکی کی طرح جو اس نے 9ویں صدی میں لکھی تھی، شاہ عبدالعزیز دہلوی نے دلی میں بیٹھ کر ہمارے شیعان حیدر قرار کے خلاف لکھی، جس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ ہماری خدمت میں تحفہ پیش کیا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ ملحد ہیں، شیعہ بی دین ہیں، لیکن اپنی کتاب میں وہ بھی لکھتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یا علی انت وشیعتکم الفائزون یوم القیامہ، قیامت والے دن جہاں اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے، آسمان والے بھی ہوں گے، زمین والے بھی ہوں گے، جو جنت میں جانے والے ہیں، جو جہنم سے نجات پانے والے ہیں، وہ تو علی ہے اور تیرے شیعہ ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد لکھنے کے بعد اس کو سوجھی کہ لوگ کیا کہیں گے، تم شیعان حیدر قرار کے خلاف کتاب لکھ رہے ہو اور ان جنتی بھی بتا رہے ہو، لہذا کہتے ہیں شیعہ اولا ماہم، پرانے زمانے والے شیعہ جن کو پیغمبر اکرم نے جنتی قرار دیا ہے، وہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ سوال پیدا ہوا مولانا آپ کا نام ہے اہل سنت والجماعت، شیعہ کہلانے والے اور لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں پیغمبر کے دور میں ہمارا نام شیعان علی تھا،
لیکن جب رافضی فرقہ پیدا ہوا سن 35 ہجری میں، انہوں نے اپنا نام شیعہ علی رکھ لیا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا تم نہیں رکھتے، یہ ہمارا نام ہے، لیکن رافضی اڑ گئے وہ ہم تو اپنا نام شیعہ ہی رکھیں گے۔ تو ہمارے بزرگوں نے مشورہ کیا، میٹنگ بلائی کہ رافضی ضد نہیں چھوڑتے، ہم ضد چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے پرانا نام چھوڑ کر اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ دیا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو یہ مولانا کی تحقیق ہے، نجات ہے۔ کائنات میں کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے جو جنت کے زانے کا ذمہ دار ہے تو مذہب دین اسلام ہے۔ اسلام کے 73 فرقے ہیں، کوئی صحیح فرقہ ہے، اور اس لیے اسلام کی تعبیر کا نام ہے، تفسیر کا نام ہے، تو مذہب شیعہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ لہذا آل محمد کے شیعہ کہنانا آسان ہے، لیکن شیعہ بن کے ثابت کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ لغت کی کتابوں میں شیعۃ الرجل اتباعہ، کسی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو نقش قدم کو دیکھ کر قدم بڑھائے۔ حیدر قرار کا شیعہ وہ کہلا سکتا ہے جس کی حجامت کو دیکھا جائے تو حجامت علی یاد آ جائے، کہ کردار کو دیکھا جائے، اخلاق و اطوار کو دیکھا جائے، جس کے لیل و نہار کو دیکھا جائے، جیسی صورت و سیرت کو دیکھا جائے تو حیدر قرار یاد آ جائیں۔ دوغلی پلیسی جائز نہیں ہے کہ نام آل محمد کا لیا جائے اور کردار بنی امیہ کا پیش کیا جائے، نام آل محمد کا لیا جائے اور کردار بنی عباس کا پیش کیا جائے۔ لہذا شیعتنا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، شیعتنا من تابعنا فی افعالنا ولم یخالفنا، ہمارا شیعہ وہ کہلا سکتا ہے جو ہمارے افعال میں، ہماری سیرت میں، ہمارے کردار میں ہمارے پیچھے چلے، کسی بات میں ہماری مخالفت نہ کرے۔ یقیم الصلاۃ، جو نماز پڑھے، یوتی زکوٰۃ ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہوا نظر آئے، حج بیت اللہ ادا کر رہا ہوا نظر آئے، آل محمد سے محبت کرتا ہوا نظر آئے، اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتا ہوا نظر آئے۔ لہذا میرے دوستو، میرے عزیزو، مولانا کا جن کی یاد منائی جا رہی ہے، مذہب شیعہ پر احسان ہے، ایسی موقع کانا کتاب لکھ کے آج 60-70 سال ان کو ہو گئے ہیں لکھے ہوئے، کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں، لیکن اب بعد اوقات مولوی صاحبان نے بیدان کیے، دریا کے بادل آئیں گے، بادل چھا جائیں گے، باران رحمت ہوگا، کشتی ڈوب جائے گی، لیکن آج وہ بارش برسی نہیں، وہ طغیانی آئی نہیں، فلک و نجات آبی نجات کی کشتی ہے، اور امام زمانہ کے ظہور تک بلکہ قیامت تک یہ دنیا کو ہدایت کرتی رہے گی، آل محمد کی شمع مذہب کو روشن کرتی رہے گی، اور دنیا کو پیغام دیتی رہے گی کہ جس طرح اسلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، مذہب شیعہ جو اسلام کی حقیقی تفسیر کا نام ہے، تعبیر کا نام ہے، یہ برحق نہیں ہے تو دنیا میں کوئی مذہبی برحق نہیں ہے۔ لہذا اللہ کا بنایا ہوا، پیغمبر اکرم کا لایا ہوا، حیدر قرار کا پلایا ہوا، اور میں
حسین علیہ السلام کا بچایا ہوا دین جس کا نام اسلام ہے، مذہب شیعہ اسی کی تعبیر، اسی کی تعبیر، اسی کی تفسیر کا نام ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ مذہب کا شمع روشن رہے گی، دنیا کو گشتگان وادی ضلالت کو ہدایت کرتی رہے گی، اور انشاءاللہ قیامت تک گشتگان وادی ضلالت ہدایت پاتے رہیں گے، اور سب ثواب مولانا صاحبان کی خدمت میں نام اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ لہذا آپ بھی جو 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، بلکہ 70 سال سے زیادہ عرصہ پہلے بھی لاجواب تھی، آج بھی لاجواب ہے، اور قیامت تک لاجواب رہے گی، اور دنیا کو ہدایت کا باعث بنتی رہے گی، دنیا کے لیے چراغ ہدایت روشن بنتی رہے گی، اور انشاءاللہ جو شمع جلا گئے ہیں اس دوستوں سے گرد وہ شمع قیامت تک جلتی رہے گی اور دنیا کو روشنی پہنچاتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں